ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام عالمین کا رب ہے۔ آئیے ایک مسئلہ ہمیں دیکھتے ہیں نماز کے متعلق۔ فرض نماز کے دوران اگر جماعت شروع ہو جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا فرماتے ہیں علماء کرام؟ ایک سوال آتا ہے کہ اس مسئلے کے بارے میں کہ ایک شخص مسجد میں اپنی فرض نماز پڑھ رہا ہو اور جماعت کھڑی ہو جائے تو اس میں کب شریک ہو، تفصیلاً بتائیں۔ تو یہ سوال ہمیں پیدا ہوتا ہے، اس کا جواب ہمیں علماء کرام، مفتیان کرام اور تمام کتابوں سے ہمیں اس طرح ملتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الجواب بعون الملک الوہاب اللہم ہدایت الحق والصواب۔ اس کی مندرجہ ذیل صورتیں یہ ہیں۔ اس سوال کے صورتیں ہمیں ملتے ہیں۔ اس میں سے پہلی صورت یہ ہے کہ اگر پہلی رکعت میں کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہے، پہلی رکعت میں ہے اور جماعت شروع ہوئی تو کھڑے کھڑے ایک سلام کے ساتھ نماز توڑ دے اور جماعت میں شامل ہو جائے، تو یہ ایک صورت بنتی ہے۔ اور دوسرا، اگر پہلی رکعت کا سجدہ کر لیا اور جماعت شروع ہوئی تو فجر اور مغرب میں سجدوں کے بعد، یہ مسئلے پر یہاں پر خاص خیال رکھے، کیا کہہ رہے ہیں؟ جماعت شروع ہوئی تو فجر اور مغرب میں سجدوں کے بعد یہ ایک سلام کے ساتھ نماز توڑ دے اور جماعت میں شامل ہو جائے۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ ظہر، عصر اور عشاء میں 2 رکعتیں مکمل کر کے جماعت میں شامل ہو جائیں۔ یہ دوسرا مرحلہ ہے، دوسری صورت ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہمیں ملتی ہے کہ اگر دوسری رکعت کا سجدہ کر لیا اور جماعت شروع ہوئی تو فجر اور مغرب میں، فجر کی نماز اور مغرب کی نماز میں مکمل کرے، نماز پوری کرے اور جماعت میں شامل نہ ہو، اور ظہر، عصر اور عشاء میں 2 رکعتیں مکمل کر کے جماعت میں شامل ہو۔ ظہر، عصر اور عشاء میں اگر ہم پڑھ رہے ہیں تو 2 رکعتیں مکمل کر کے جماعت میں شامل ہونا چاہیے۔ اور آگے چوتھی صورت، 4ویں صورت یہ ہمیں بنتی ہے، تیسری رکعت میں ہے نمازی اور جماعت کھڑی ہوئی تو ظہر، عصر اور عشاء میں تو کھڑے کھڑے ایک سلام کے ساتھ نماز توڑ دیں اور جماعت میں شامل ہو، اور مغرب میں نماز پوری پڑھے اور جماعت میں شامل نہ ہو۔ تو یہاں کیا فرما رہے ہیں؟ مغرب میں نماز پوری پڑھے اور جماعت میں شامل نہ ہو، مغرب کے لیے کہا جا رہا۔ اگر جماعت کھڑی ہو گئی، ظہر، عصر اور عشاء میں ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو کھڑے کھڑے ایک سلام کے ساتھ نماز ختم کریں، توڑ دیں اور جماعت میں شامل ہونا چاہیے۔ یہ کب ہے؟ کس صورت میں ہے؟ ظہر، عصر اور عشاء کی نماز پڑھتے ہوئے
وقت میں اس صورت میں جو ہے نماز توڑ دے اور جماعت میں شامل ہو، لیکن مغرب میں نماز پوری پڑھے اور جماعت میں شامل نہ ہو۔ اور آگے پانچویں صورت ہمیں اس سوال کے اوپر، پانچویں صورت یہ بنتی ہے کہ اگر تیسری رکعت کا سجدہ کر لیا اور جماعت شروع ہوئی تو ظہر اور عشاء میں 4 رکعتیں مکمل کر کے نفل کی نیت سے جماعت میں شامل ہو۔ تیسری رکعت میں 4 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہیں، اگر تیسری رکعت سجدہ کر لیا اور جماعت شروع ہوئی تو ہم جماعت میں ملنا ہے، تو ظہر و عشاء کی نماز میں 4 رکعتیں مکمل کر کے نفل کی نیت سے جماعت میں شامل ہو، اور عصر میں 4 رکعتیں مکمل کریں، عصر میں 4 رکعتیں مکمل کریں اور جماعت میں شامل نہ ہو، کہ عصر کے بعد نفل جائز نہیں۔ عصر کے بعد، عصر کی نماز کے بعد، عصر کی فرض نماز کے بعد جو ہے نفل پڑھنا، دیگر نمازیں پڑھنا جائز نہیں۔ واللہ عالم عز وجل ورحمہ ورسولہ وعالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاء اللہ۔ تمام بھائیوں سے التجا ہے کہ نماز کے مسائل جو آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں، بتائے گئے ہیں، آپ تمام حضرات اس سے زیادہ غور لگا کر نماز افضل العبادت ہے، الصلاۃ عماد الدین، دین کا ستون ہے، افضل العبادت ہے، ہر مسلمان پر فرض ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو۔ جو عقل رکھنے والے بچے، یعنی 7-8 سال کے اوپر والے جو بچے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر بھی نماز جو ہے پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اگر 10 سال کے بعد تو فرض ہو جاتی ہے بچوں کی نماز، تو ہمیں بچوں کو 7-8 سال سے ہی نماز کی تربیت، طریقہ سکھانا عین پہلے ماں باپ کا فریضہ ہے، اس کے بعد استاد جو ہے پڑھاتے ہیں، سکھاتے ہیں، تاکید کرتے ہیں۔ اللہ کے لیے عبادت کرنا، اللہ کی عبادت کرنا، یہ ہمارے لیے فرض ہے۔ مسلمان مومن جو بھی مرد عورت ہے، سب کے لیے نماز عبادت افضل ہے، عین ہے۔ تو ہم سنی والعقیدہ اور دیگر مکتب فکر سے تمام کے لیے اجماع ہے کہ نماز لازمی ہے، ضروری ہے اور فرض عین ہے۔ پنجگانہ نماز پڑھنا گویا کہ 50 وقت کی نماز پڑھنے کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مومن مسلمان کے نام اعمال میں اللہ نیکیاں لکھواتا ہے اپنے فرشتوں کے ذریعے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ تو انشاءاللہ اس پر عمل کرتے رہیے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دوسروں تک شیئر کریے، اور اس ویڈیو کے اوپر کامنٹ اور لائک کرتے رہیں۔ اگر کوئی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے، تاکہ ہم آپ سے رابطے میں ہوں اور ہمارے ویڈیوز آپ تک پہنچتے رہیں اور دینی معلومات میں اضافہ بڑھوتری ہوتی رہے۔ انشاءاللہ اجازت دیجیے، پھر نیکسٹ ویڈیو میں دوسرے مسائل کے ساتھ آپ کے سامنے ہم آئیں گے۔ اگر کوئی مسئلہ ہے، ڈاؤٹ ہے، کوئی آپ کامنٹ کرنا چاہتے ہیں تو کامنٹ باکس پر جائیے اور کامنٹ کیجیے، تاکہ دوسروں تک بھی اس مسائل کے متعلق معلومات میں اضافہ ہو۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔
The mosque is that the Prophet, peace and blessings of Allah be upon him, is the house of Allah and the garden of the gardens of paradise. اللہ کا فرمان ہے مسجد دنیا میں جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، اور پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی قول ہے جنت کے باغوں میں سے باغ مسجد ہے۔ مسجد کا احترام کرنا ہر مسلمان کے لیے لازمی ہے۔ آپ تمام حضرات اسی طرح ہم سے بنے رہیے اور ہمارے اس ویڈیو سے استفادہ کرتے رہیے، اور ہم آپ کے لیے بہتر سے بہتر ویڈیوز لے کر آئیں گے، اور دینی معلومات، دینی علم سیکھنا سکھانا ہر مسلمان کے لیے لازمی ہے، ضروری ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ تو یہ مسجد بلاری ڈسٹرکٹ میں چانل ولیج میں قریے میں ہمیں ملتی ہے۔ آپ تمام حضرات یہاں پر آئیے، نماز پڑھیے، دعا کیجیے اور نظارہ کیجیے۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ دنیا کے ہر کونے کونے میں اللہ کے گھر آباد رہے، مسجد آباد رہے۔ آئیے دعا کرتے ہیں اور نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔ آپ تمام حضرات ہمارے لیے دعا کیجیے اور ویڈیو کو لائک شیئر کرتے رہیے اور کامنٹ کرتے رہیے تاکہ ہمیں اور زیادہ معلومات حاصل ہوں، اور آپ ہم سے بنے رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِالرُّوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُم كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين